یونائٹڈ اسٹیٹس آج کل پوری دنیا میں ایک نئی اسٹریٹجی لے کے آ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کیا ہے. اب وہ گرین لینڈ کی بات کر رہے ہیں. ایسا کیا چینج ہوا, فنڈامنٹلی چینج آیا ہے یو ایس کی اسٹریٹجیز میں کہ ابھی جو ان کی جتنے بھی پالیسیز, فورن پالیسی, وہ بڑی اگریسو لگ رہی ہیں. یہ جو وہ جس طرح کی وہ اسٹریٹجی ورلڈ وائڈ یوز کر رہے ہیں, یہ ہمیں ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیئرفلی کنسیڈریشن کریں, اگر آپ انالیسس کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ حالات اتنے ورس ہوتے جا رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے. رشیا اور یوکرین کی وار کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین اور تائیوان کو امریکہ ایک بنا رہا پراکسی, ایک طرح کی فرنٹ لائن پہ آنے کے لیے اگینسٹ رشیا اینڈ چائنا. اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں. امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹسل ہے, دونوں ہی قبضہ کرنا چاہتے ہیں دنیا پہ, کوئی فری لنچز نہیں ہیں اس میں. لیکن امریکن جو ہیں ان کا سٹائل ہے کہ وہ ایروگینس کے ساتھ جاتے ہیں, اور چائنیز جو ہے وہ خرید لیتے ہیں آپ کو. اچھا, یہ جو امریکہ نے ڈیسیژن لیا ہے, بلکہ کافی دیر سے کر رہا ہے کہ وہ ڈالر کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کر رہا ہے, اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن سے امریکہ کی نہیں بنتی, ان کو پہ سینکشن لگایا جا رہا ہے. تو ایسا وہ کیوں کر رہا ہے اس وقت, کیا وجہ ہے؟ ڈالر کو مارنا ڈائریکٹ یونائٹڈ اسٹیٹ کو ختم کرنے کے برابر ہے. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اے کے شو. اگر آپ خبروں کو فالو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آج کل پوری دنیا میں ایک نئی اسٹریٹجی لے کے آ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کیا ہے. اب وہ گرین لینڈ کی بات کر رہے ہیں. تو اب ہم جاننا چاہیں گے اپنے کو سے کہ امریکہ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی فیوچر میں, اور کیا یہ ہمیں جو ہے وہ ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے جا رہی ہے, اس کی اسٹریٹجی کے امن کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, اینڈ ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ واپس آ گئے؟ یا بس چھٹیاں ختم ہو گئی. چھٹیاں ختم. اور میں سوچ رہا تھا کہیں کبھی باہر جا کے بھی یہ پروگرام کریں گے, کہیں باہر بیٹھ کے بھی. بارش بھی شروع, while we are on holidays we'll do one. انشاءاللہ ضرور. میرا آپ سے یہی پہلا کویشچن ہوگا کہ ایسا کیا چینج ہوا, فنڈامنٹلی چینج آیا ہے یو ایس کی اسٹریٹجیز میں کہ ابھی جو ان کی جتنے بھی پالیسیز, فورن پالیسی, وہ بڑی اگریسو لگ رہی ہیں. اور کئی ایسے اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ جس طرح کی وہ اسٹریٹجی ورلڈ وائڈ یوز کر رہے ہیں, یہ ہمیں ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, اتنی بلنٹ اسٹیٹمنٹ تو نہیں دی جا سکتی کہ ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے جا رہی ہے جی, لیکن کیئرفلی کنسیڈریشن کریں, اگر آپ انالیسس کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ حالات اتنے ورس ہوتے جا رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے. لیکن اوبیسلی جب تک آپ کو کلیئر انڈیکیشنز نہ ہو تب تک آپ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. لیکن اب ہم غور کریں گے ابھی اپنی ڈسکشن میں کہ بھئی کیا ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہی ہیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھا, شروع پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اس وقت آل ان ون ہے, فل پاور ان کے پاس. تو ان کو اصل میں جب یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے, جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ ایک لیڈنگ رول میں تھا, اور یہ انہوں نے ایک طرح سے نا it was actually pro جو پاسٹ تھا ورلڈ وار سیکنڈ کا جو ٹائم تھا, اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ دوبارہ نہیں ہو گئے ایسے سرکمسٹینسز. تو اس میں پھر امریکہ جو امرج ہوا ایز اے اسٹیبلائزر دا ورلڈ, سچویشنز کو اسٹیبلائز کرنے میں امریکنز نے لیڈ کیا اس وقت. کولیشنز کو نیٹو بنایا گیا اس وقت تاکہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکے, ورلڈ بینک بنایا گیا, IMF بنایا گیا, اور اس طرح کر کے انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس میں امریکہ آلویز فرنٹ فٹ پہ رہا ان چیزوں میں, تاکہ جو دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دوبارہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو سکے.
اب وہ جو الائنسز تھے اور وہ جو نیٹو تھا, وہ جو سب کچھ تھا, وہ اب لانگ ٹائم تک ایسا ہی رہا کہ وہ ایک اسٹیبل ورلڈ پیس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اس کے اوپر امریکہ نے کام کیا. لیکن ریسنٹلی دیر از اے بگ شفٹ ہے, جو ابھی ہم بہت ریسنٹ کی بات نہ بھی کریں تو کچھ عرصہ پہلے سے امریکن پالیسیز جو تھیں, میرے خیال میں اس کی ایک مین وجہ ہے کہ جو چائنا اور رشیا کی تھریٹ ہے امریکہ کو, کہ وہ امریکہ کو شاید, کیونکہ اوبیسلی امریکہ تو چاہتا ہے کہ ہی از دا اونلی ون پاور ان دا ورلڈ, بٹ آئی تھنک چائنیز جو ہیں, میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں اس وقت اپنی پاور کے حساب میں. اکنامیکلی نمبر 1 ہے اور ملٹرائزیشن کے لیے سیکنڈ ہے وہ, ٹھیک ہے. اب اس تھریٹ کو دیکھتے ہوئے امریکن جو ہے نا, وہ انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی, اور ویسے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو اگریشن بہت بڑھ گیا ہے. اس کا حالانکہ امریکنس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے. امریکنس کو ایکچولی خطرہ ہے فائنینشلی, اکنامیکلی خطرہ ہے, ڈالر کا خطرہ ہے, کیونکہ چائنا نے ابھی ڈائریکٹلی چیلنج نہیں کیا امریکہ کو کسی بھی وجہ سے, لیکن چائنا نے امریکہ کو چیلنج کیا ہے فائنینشلی. اکنامیکلی چائنا بہت اسٹرانگ ہے, اور اوبیسلی اس کی ایک ریزن ہے کہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کو اتنا لفٹ اپ کیا ہے. جو 40 ملین پیپل ان کے ایک غربت کی لکیر سے نیچے رہتے تھے, ان کو انہوں نے اٹھایا, اور ابھی وہ ایوری سنگل پرسن وہاں پہ کام کر رہا ہے, بچے سے لے کے بڑے تک وہ جاب کرتے ہیں وہ, اور وہ پروڈکشن ہے وہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. اور پھر اب جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹسل ہے, دونوں ہی قبضہ کرنا چاہتے ہیں دنیا پہ, کوئی فری لنچز نہیں ہے اس میں. لیکن امریکنز جو ہیں ان کا سٹائل ہے کہ وہ ایروگینس کے ساتھ جاتے ہیں, اور چائنیز جو ہے وہ خرید لیتے ہیں آپ کو. چائنیز جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں آپ کی کنٹری میں اور پیسہ لگاتے ہیں, پھر آپ کے ایریاز اور آپ کے بڑے پروجیکٹس لے لیتے ہیں, وچ از ون سم ہاؤ وہ جو پبلک ہے, پاپولیشن ہے, ان کے لیے بہتر ہے. جبکہ امریکن جو ہے نا وہ تو آرڈر کرتے ہیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو. اب اس وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ ٹینشن ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, یہ اسٹل ویری پاورفل ملٹری ایگزسٹنس ہے ان کی. جیسا کہ ہمارے پاس لکھا ہے کہ 750 ملٹری بیسز ہیں ان کی ورلڈ وائڈ, دنیا کے 80 ممالک میں ان کی بیسز ہیں. اور یہ کسی بھی کنٹری کی, پورے ورلڈ کو آپ کٹا لیں تو ان کی مل کے 750 ملٹری بیسز نہیں ہیں جتنی صرف ایک امریکہ کے پاس, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ کہ جو لاسٹ ایئر تک $800 بلین کا ڈیفنس بجٹ تھا امریکہ کا, جو کہ 6 بڑی گورنمنٹ جو ہیں دنیا کی, ان کو ملا کے بھی $800 بلین زیادہ بنتا ہے. ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میرے خیال میں اوور ٹریلین جانے کا کہہ دیا کہ جی ہم 1.1 اور 1.2 ٹریلین تک بجٹ لے کے جائیں گے اس سال. تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایروگینس نظر آ رہی ہے ان کے سٹائل میں, اگریشن ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے تک امریکہ جو تھا, یا اسپیشلی ایون ٹرمپ کا جو آپ پہلا دور دیکھیں تو وہ ڈس انگیجنگ تھا, امریکنس کو نکال رہے تھے جنگوں میں سے, افغانستان سے نکالا, پھر عراق کا انہوں نے کلیئر کیا, تو لگتا تھا کہ ہی از مور پیس لور. بٹ آئی تھنک ناؤ دا پالیسی ہیز شفٹیڈ. ابھی جو پالیسی ہے میرے خیال میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرمپ ایکچولی ریگارڈلیس کہ وہ کتنے پاورفل ہیں, لیکن وہ آئی پرسنلی بلیو, جو میں نے پڑھا ان کے بارے میں, ہی از انڈر انفلوئنس آف دا سرٹن جو لابی ہے, جو جیوش لابی ہے, ان کے وہ انفلوئنس میں. جتنے بھی آپ ایشوز دیکھ رہے ہیں زیادہ تر مسلم کنٹریز میں ایشوز ہیں. ایران میں چل رہا ہے, سیریا میں دوبارہ جنگ ہوئی ہے, عراق کے بارے میں ایسا مسئلہ ہوا ہے, اور پھر جو اگر وینزویلا کا ایشو ہوا ہے جہاں سے پریزیڈنٹ کو اٹھایا اور ان کی مسز کو اٹھایا انہوں نے, فرسٹ لیڈی کو, وہ بھی چائنا کی جو وجہ سے کہ وہ چائنا کا کنٹرول بہت بڑھ رہا تھا آئل کی ریزرو. یا شاید آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جو وینزویلا تھا وہ 320 بلین بیرلز کے حساب سے نمبر 1 دنیا کا ریزرو ہولڈر ہے آئل کا, اینڈ سعودی عربیہ سیکنڈ نمبر پہ, آئی تھنک 240 یا 260 بلین بیرلز ہیں. تو یہ سب چیزوں نے مل کے امریکہ کو آئی تھنک پالیسی شفٹ کرنے میں, کہ وہ ابھی وہ اگریشن میں ہے اس وقت, وہ ان کا پالیسی شفٹ ہوئی ہے, جو کہ خطرے کی ایک گھڑی ہے میرے خیال میں. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ why this shift? This is different Trump. It's not the same Trump. And he says, ابھی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میں انٹرنیشنل لاء کو نہیں مانتا,
میں یہ جو میرا برین مورالٹی سیٹ کرتا ہے وہی میں اسی کو مانتا ہوں. دیٹ از سو سیریس. ویری سیریس. تھینک یو. اچھا, رشیا اور یوکرین کی وار کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین اور تائیوان کو امریکہ ایک بنا رہا پراکسی, ایک طرح کی فرنٹ لائن پہ آنے کے لیے اگینسٹ رشیا اینڈ چائنا. اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں. اوکے, چائنا, پھر اگین وہی چائنا اور یونائٹیڈ اسٹیٹ کا کنفرنٹیشن ہے یہاں پہ. اگر آپ غور کریں تو تائیوان اور یوکرین اٹس نو اینی مور لوکل ڈسپیوٹس. اب یہ کام بہت بڑھ گیا, اور اسپیشلی یوکرین تو آلریڈی ایکٹیولی ایک بڑا فلیش پوائنٹ ہے اس وقت دنیا میں. اور تائیوان کا جو مجھے لگ رہا ہے, جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہیں حالات, وہ لگ رہا ہے کہ وہ ابھی وہ تائیوان کو بھی زیادہ پرابلم کریں گے. اینی وے, امیریکنس نے, نیٹو نے جو یوکرین کو کئی سال تک ٹرینڈ کیا, فنڈ کیا, اور جب کہ پریزیڈنٹ پوٹن کہتے رہے کہ بھئی ڈونٹ ڈو دیٹ, کیونکہ یوکرین تو بارڈر ہے, رشیا کا بارڈر ہے, تو رشینس کبھی نہیں الاؤ کرتے کہ وہ نیٹو قریب ہے. اور ویسے بھی جب ان کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا تھا, یہ اسٹیٹس جب بریک ہوئی تھیں رشیا سے, تو ایک ان کے جو ایگریمنٹس تھے ان میں یہ تھا کہ یہ کبھی نیٹو کو انوائٹ نہیں کریں گے, جب سوویت یونین کا بریک ہوا تھا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ امریکنز جو تھے, انہوں نے اب جو ریسنٹ شفٹ ہے پالیسی میں, آئی ایم ویری سرپرائز کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو فرسٹ ٹائم تھا اس میں وہ اس کو ریجیکٹ کرتے تھے اس پالیسی کو, پر ابھی وہ فل فورس سے اس کو اپلائی کر رہے ہیں, پش کر رہے ہیں. اینی وے, تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جو نیٹو تھی, نیٹو جس میں کہ امریکنز ہیڈ کرتے ہیں نیٹو کو, تو یہ اس کو جو زیلنسکی ہیں ان کو فل سپورٹ پرووائڈ کی گئی, ان کی آرمی کو ٹرینڈ کیا گیا, ان کو رشیا کے خلاف پریپیئر کیا گیا, اور ایک ونس ان کو الاؤ کیا گیا کہ دے کین اپلائی فار, وہ نیٹو ممبرشپ کے لیے اپلائی بھی کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ایگریشن کا جو ہے نا بن رہا ہے. اور دوسری طرف سے اور امریکن اس کے پیچھے تھا, یہ ساری پروگرامنگ کے پیچھے کہ یوکرین کو تیار کریں, یوکرین کو انگیج کریں رشیا کے ساتھ. بائیڈن کی یہ بڑی پالیسی تھی کہ اس کو اسٹرکٹلی اس کو یوز کیا جائے تاکہ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور دوسری طرف اب جو تائیوان اور چائنا ہے, چائنا تائیوان کے معاملے میں ایکسیپشنلی سنجیدہ ہے, وہ الاؤ نہیں کرے گا. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ امریکنز جو ہے نا وہ فیئر میں ہیں کہ چائنیز جو ہے وہ ایڈوانس کر رہے ہیں ہر جگہ پہ, تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کا پیرل لیول کریٹ ہو جائے. پر میرے خیال میں چائنیز جو ہیں, آئی ڈو ناٹ ٹیک دا چائنیز کہ ابھی وہ امریکنز کو چیلنج نہیں کر سکتے میرے خیال میں. وہ ڈیمونسٹریٹ تو بہت کرتے ہیں, یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایسا فرق ہے کہ ایک بزنس مین ہے اور ایک تلنگا ہے. جو بزنس مین ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ یار لڑائی نہ ہی ہو, دے دلا کے جان چھوٹ جائے. تلنگا جو کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی لڑائی ہونی چاہیے. آئی تھنک دیز ٹو تھنگز آر ڈفرنٹ. اینی وے, اب آپ غور کریں تو جو یوکرین کو یونائٹڈ اسٹیٹ نے اور نیٹو نے $200 بلین کی ملٹری دی ہے, ایڈ دی ہے سنس 2022. اب آپ امیجن کریں کہ یوکرین کے کیوں دی ہے انہوں نے. یہ اگر آپ کامن سینس دیکھیں تو یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں نا. رشیا ایڈوانس تو نہیں کر رہا تھا, رشیا تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا, تو انہوں نے نیٹو کو اس کو پیسہ دیا نیٹو نے, اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور نیٹو کنٹریز نے انویسٹمنٹ کی, فائنینشیل یہ ملٹری انویسٹمنٹ کی یوکرین کے اندر. اور وہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے رشیا سے پنگا لے لیا. ٹھیک ہے, اب دوسری طرف اب یہ ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ تائیوان میں کیا کر رہے ہیں کہ جو امریکہ جو ویپنز ایکسپورٹ کرتا ہے نا, جس میں ڈیفینس سسٹمز ہیں, میزائلز ہیں, ریڈارز ہیں, یہ ایوری تھنگ, اس میں 60% تائیوانی امپورٹڈ پروڈکشن جو آگے وہ سیل کرتا ہے. اور اس نے بڑا ہولڈ کیا ہوا ہے, امریکنس نے تائیوان کے اندر بڑا اس کو یعنی کہ اپنا بڑا قدم جمائے ہوئے, بڑا بزنس انگیجنگ ہے ان کے ساتھ, لیکن سارا ملٹری بیسڈ ہے. اب ہم امیجن کریں کہ رشین اور چائنیز کے لیے یہ یوکرین اور یہ تائیوان ریڈ لائن ہے, اور آئی تھنک امیریکن ہیز آلریڈی کراس دیٹ لائن ٹو بی آنیسٹ. لیکن ابھی تک رشینس تو آپ کو پتہ ہے جنگجو لوگ ہیں شروع سے. چائنیز کے بارے میں ایسا نہیں ہے, لیٹسٹ ٹائم اولڈ ہسٹری میں تو لگتا ہے, پر جو نئے ٹائم میں چائنیز لڑکا نہیں ہے, وہ لڑتے نہیں ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. جیسے تائیوان کے معاملے میں
امریکنز ایڈوانس کر رہے ہیں اپنے آپ کو, چائناز کو وہ لے لیں گے لپیٹ میں, اور چائنیز کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں رہ جائے گا ان کو. دے ہیو ٹو کم اپ وتھ سم اسٹرانگ ایکشن کے ساتھ. لیکن اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پرسنلی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تائیوان جو ہے وہ یوکرین سے زیادہ خطرناک ٹریگر ثابت ہوگا. یہ جو ورلڈ وار کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت تھرڈ کی, وہ یوکرین اگرچہ رشینز ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ ہیں, لیکن تائیوان کا جو ایشو ہوگا نا دیٹ از مور سیریس فلیش پوائنٹ ہوگا یوکرین کے نسبت. اور وہ بیکاز تائیوان از اے ڈائریکٹ چائنا ہے. ہاں جی, اگر امریکنس جو ہے وہ اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ چائنا ڈائریکٹ تھریٹ ہوگی چائنا کے لیے. تو وہ فلیش پوائنٹ اٹ از ون آف دا آئی ول سے کہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں انڈیکیٹرز میں جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور امیجن کریں گے ہر کنٹری جو ہے نا, کئیوں نے اناؤنس کر کے اور کئیوں نے وداؤٹ اناؤنسنگ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. جیسے اسرائیل کے پاس 300 سے پلس کہتے ہیں, لیکن ان کے پاس ڈکلیریشن نہیں ہے, ان کا کوئی انہوں نے ابھی تک آفیشیلی ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اس بات. اس بات کو سوچتے ہیں سم ٹائم دل کرتا ہے کہ یار ہاں پاکستان کے جو آرمی کے اسٹیبلشمنٹ ہیں جو بھی انہوں نے کیا لوگوں نے ایک کام انہوں نے صحیح کر دیا ہے یا ہو گیا ان سے اللہ کی طرف سے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہے, ورنہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہو جانے تھے. پاکستان کی جو جتنی کرپشن ہے پاکستان میں وہ تو کوئی بھی نہیں اسٹیبل نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو امریکہ نے ڈیسیژن لیا ہے بلکہ کافی دیر سے کر رہا ہے کہ وہ ڈالر کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کر رہا ہے, اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن سے امریکہ کی نہیں بنتی ان کو پہ سینکشن لگایا جا رہا ہے, تو ایسا وہ کیوں کر رہا ہے اس وقت, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سنس دا ڈالر از ایوری تھنگ, اب امیجن کریں کہ پوری دنیا میں ڈالر میں ٹریڈ ہو رہی تھی, تو کرنل قذافی صاحب جو تھے انہوں نے ٹرائی کیا آئل کو ٹریڈ کرنے کا وداؤٹ ڈالر. صدام حسین نے کوشش کی کہ ڈالر ٹریڈ نہیں کریں گے آئل میں. وینزویلا میں یہی پرابلم یوان میں, چائنیز یوان میں کرتے ہیں. ڈالر از آئی تھنک دا ریئل آئیڈینٹیفیکیشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹ. ڈالر کو مارنا ڈائریکٹ یونائٹیڈ اسٹیٹ کو ختم کرنے کے برابر ہے. اور آپ امیجن کریں کہ دنیا کے 30 ممالک ایسے ہیں جو انڈر سینکشنز ہیں امریکنز کی. اب وہ کیا سینکشنز ہیں, وہ ڈالر کے سینکشنز ہیں نا, آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. ایران ہے ٹریڈ, ابھی ایران میں کتنا 2-3 دن سے کتنے حالات خراب کیے ہوئے ہیں. اچھا اینی وے, تو یہ جو ڈالر ہے نا یہ ایکسیپٹ اس کو ویپنائزڈ کیا ہوا ہے, بڑا کلیئر ہی نظر آتا ہے. ویری مچ ایکچولی لاجیکل یہ کویشچن ہے آپ کا. اب آپ دیکھیں کہ اسٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ کے فنڈز فریز کر لوں گا. رشینس, افغانستان, وینزویلا, ایران, 4 کنٹریز ہیں جن کے اوور $300 بلین انہوں نے ویسے ریزرو جو ہے نا ان کے فریز کیے. ٹھیک ہے, اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے, گلوبل فائنینشیل سسٹم, ایوری ٹرانزیکشن جو ہے دنیا کی ہو رہی ہے اٹ گوز تھرو فرام امریکن سسٹمس بیکاز اٹس اے ڈالر ٹرانزیکشن. جب آپ کہیں پیسہ بیچتے ہیں یا جہاں پہ بھی آپ پیسہ بیچتے ہیں تو وہ اٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ بائی دا جو ایک پروسیس ہے ان کا امریکن پروسیس ہے. جیسے آپ ڈفرنٹ منی سینڈنگ ایپس آپ استعمال کرتے ہیں تو اٹ گوز تھرو فرام یونائٹیڈ اسٹیٹ, کہ ان کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ پورا کنٹرول ہے ان کا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ 90% آف گلوبل ٹریڈ ڈالر ٹرانزیکشنز ہیں وہ مسٹ گو گیٹ انٹرنیشنل کلیئرنگ سسٹم وچ از اونڈ بائی امریکنز. 90% ٹرانزیکشنز ہیں. اوکے, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تقریباً سوری میں نے پہلے 300 بلین بولا, وہ صرف رشیا کے ریزرو جو ہے نا ڈالر 300 بلین ڈالر اونلی رشینس کے انہوں نے ریزرو کیے ہوئے ہیں, اور باقی افغانستان, ایران اور وینزویلا کے جو فروزن اکاؤنٹس ہیں جو پیسہ ان کنٹریز میں تھا وہ فریز کر دیا گیا ہے جہاں جہاں پہ بھی امریکنس کا کنٹرول تھا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے نا انسرٹنٹی ہے کسی بھی ملک کے لیے. امریکن جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے چائنیز نے برکس کا جو آئیڈیا تھا اس کو جوائن کیا تھا. اب برکس جو ہے وہ کوشش تو بہت کر رہے ہیں, پر اب آپ دیکھیں برکس کے اندر انڈیا اور چائنا ہے وہ بھی فرینڈز نہیں ہیں آپس میں, وہ ایک ایشو ہے. اب نیٹو میں کوئی پرابلم نہیں تھی آپس میں. دیکھیں نیٹو کا الائنس جو تھا
حالانکہ وہ فائنینشیل الائنس ہے, یہ ملٹری الائنس ہے, لیکن میں ایگزامپل ایک کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نیٹو کے کنٹریز, اچھا مزیدار کی بات ہے کہ نیٹوز کے کنٹریز بھی دشمن تھے ایک دوسرے کے ہسٹوریکلی. ہم انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, بات نکل رہی تو بات کر رہے ہیں, انڈیا پاکستان کی انیمیٹی کی بات ہوتی ہے کہ جی ان کے درمیان دشمنی ہے بڑی, حالانکہ پبلک میں نہیں ہے, یہ اوپر والے لوگوں میں ہی ہے, یا جن لوگوں نے اپنا دانا پانی چلانا ہے ان کے لیے. پبلک تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں انڈین پاکستانی عام لوگ ہیں, بیچارے دوست ہیں, کوئی سوچتے بھی نہیں. لیکن یہ جو انڈیا, جب ہم انگلینڈ, برطانیہ اور فرانس کو دیکھتے ہیں, جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوست بن گئے ہیں, تو انڈیا پاکستان تو مسئلہ ہی کو نہیں, وہ تو ایک ہی کنٹری ٹوٹا ہوا ہے. بالکل, کیونکہ جو جتنی انہوں نے کلنگ کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, برٹن نے اور فرینچ نے, لیکن اب ان کی اکانومی کیوں بیٹر ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کٹھے ہیں, نیٹو کے اندر الائنس ہے پراپر. دیٹس ایگزیکٹلی برکس کو وہ کرنا چاہتے ہیں, جس میں ساؤتھ افریقہ ہے, یہ مڈل ایسٹ کے اب کچھ کنٹریز, برازیل ہے, امریکہ ہے, سوری چائنا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, یہ انڈیا ہے, یہ ایران بھی ہے میرے خیال میں اس کے اندر, کچھ کنٹریز نے اپلائی کیا. لیکن ان کا برکس اتنا اسٹرانگ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں کنٹریز کے آپس میں جو ان کی اسٹریٹجک الائنسز ہی نہیں ہے آپس کے اندر, ان کی دشمنی ہے, چائنا اور انڈیا کی دشمنی ہے آپس میں, تو اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے باوجود امریکنس نے پریمپٹ کرتے ہوئے ڈالر کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ان کنٹریز میں ایشوز کریٹ کیے ہوئے, ٹھیک ہے. اب اس لیے جو ڈالر ہے از اے کلیئر ویپن ہے امریکنس کے لیے, جو استعمال کرتے ہیں اس کو وہ ویک نہیں ہونے دیں گے. اور جہاں تک ڈالر کا تعلق ہے, پوری دنیا اس کے اوپر چل رہی ہے ہر لحاظ سے, تو اٹ از کلیئر ویپنائزنگ ہے. جو آپ کا برکس کی وجہ سے تو وہ انڈیا کے اتنے خلاف ہوا ٹرمپ, دیٹس رائٹ, برکس کی وجہ سے ہوئے. اور اس میں یہ تھا کہ جو برکس کے اندر ایک کانٹریکٹ ہو رہا تھا کہ جتنی ٹریڈ ہوگی وہ لوکل کرنسیز میں ہوگی, انڈیا کے روپیز کے ساتھ یون کی ڈیلنگ ہوگی, یا باقی کنٹریز کی جو لوکل کرنسیز ہیں وہ ایکسچینج کیے جائیں گے. دیٹ واز اور بڑا, میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ڈیسیجن تھا یہ, ٹو بی آنیسٹ, کہ کسی ایک کی مونوپلیز نہیں ہوگی. پر اس کا مطلب ہے کہ ہر آپ کا کنٹری جو آپ کی کرنسی کی ویلیو بن جائے گی نا. اگر آپ انڈیا جو ہے وہ چائنا سے کچھ امپورٹ کر رہا ہے تو پاکستان انڈین روپیز دے گا, اور انڈین جو یوان ہے وہ انڈیا ایکسیپٹ کرے گا. تو دیٹ واز ایکچولی کوائٹ گڈ ڈیسیژن وچ از امریکن ڈالر کو ہضم نہیں ہو سکتا یہ چیز. جی بالکل. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں جو آج کل بہت زیادہ خبروں میں آ رہا ہے, گرین لینڈ اور آرکٹک جو نارتھ پول ہے, اس پہ امریکہ کے ابھی ریسنٹلی آپ نے شاید ٹی وی پہ ضرور دیکھا ہوگا, ٹرمپ نے سیدھا بیان دے دیا ہے کہ گرین لینڈ تو ہمارا ہی ہے. تو ابھی یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ پوری ورلڈ میں شاکنگ ہو گئی کہ اتنا وہ سیریس ایکشن لے رہے. وائی ہی از ڈوئنگ سچ تھنگس؟ امیزنگلی آپ چیز چیک کریں کہ ایک اسٹینڈرڈ جنرل کانسیپٹ ہے کہ صرف مسلم کنٹریز کو دبایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب دنیا میں جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں وہ مسلم کنٹریز کے اندر چل رہے ہیں, اور بڑی سکسیزفلی ان لوگوں نے ان کو ڈسٹرب کیا, مینیپولیٹ کیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ویسے آپ کو کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ ہی ڈزنٹ کیئر, یو آر مسلم, یو آر کرسچن, یو آر جیوش, یو واٹ ایور. اگر وہ سمجھتے ہیں, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں انٹرنیشنل لاء کو نہیں مانتا. ہی سیڈ ایکچولی انٹو دا انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے, میرے خیال میں انہوں نے ابھی دیا ہے یہ انٹرویو, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے, میں پیپر کا نام بھول گیا جس کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جی کہ جو میں بین الاقوامی لاء کو نہیں مانتا, جو میری برین کی موریلٹی ہے وہی میرا لاء ہے اینڈ وہی میرا ڈیسیجن ہے. اب امیجن کریں کہ انہوں نے بھیجا آرمی کو اور وینزویلین پریزیڈنٹ کو, اس کے گھر سے اس کی مسز کو, ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے آئے, ٹھیک ہے, غیر ملک میں جا کے, اور لا کے اس کو ایسے قیدیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اس کنٹری کو کچھ نہیں ہوا. میں پرسنلی سوری میں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی جائے اپنے ناظرین کے ساتھ. اب آپ دیکھا جائے تو یہ کوئی مذاق ہے, آپ جائیں گے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے, اس طرح تو وہ کچھ بھی کرے گا. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ, دے مسٹ ہیو سم سورسز انسائڈ, اٹس انسائڈ جاب ہے کہ وہاں پہ ان کی آرمی نے کچھ ایکشن نہیں لیا, کچھ ہوا نہیں ہے, گئے اور اٹھا کے لے آئے. ان کے 40 مر گئے, ان کا کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ایون ایک ہیلی کاپٹر کو تھوڑا ڈیمیج ہوا, وہ بھی واپس آ گیا. لیکن اس ایکشن کے بعد ان کا جو پروفائل, جو ان کا جو رول ہے نا امریکنس کا, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, وہ آسمان پہ چلا گیا. وہ سمجھتا ہے کہ اب تو کچھ بھی, he can do anything, and he can, to be honest.
کیونکہ جب یہ وینزویلا کا ایشو ہے نا تو میں سمجھا تھا کہ شاید چائنیز تھوڑا سا امریکنس نے اس کے بعد رشین ٹینکر بھی قبضے میں کر لیا اپنے 2 آئل ٹینکرز ان کے اسی سی میں وینزویلا کے. اب مزیدار کی بات یہ کہ اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا بدمست ہو جاتا ہے ہاتھی, وہ بدمست ہو گیا. اب گرین لینڈ کا ایشو بڑا ایک پرانا ایشو ہے اور ڈینمارک کی کالونی ہے لانگ ٹائم سے. لاسٹ جو امپیریلزم کے جو کچھ رہ گئے ہیں نا ان میں سے ڈینمارک سے اور یہ گرین لینڈ کا جو قبضہ ہے ڈینمارک کا. مزے کی بات یہ ہے کہ آپس کی بات ہے کہ گرین لینڈ اگرچہ کہ 53,000 میرے خیال میں پاپولیشن چھوٹا سا ہے, فریزنگ ایریا نارتھ پول کا ہے, وہ ان کے پاس ہے ڈینمارک کے. بٹ ڈینمارک ایک اسٹیبلش کنٹری ہے, اکانومی نمبر جو ورلڈ لیونگ کوالٹی ہے دنیا کے 3-4 جو ٹاپ کنٹریز ان میں سے جہاں پہ ہیومن بیسٹ لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میرے خیال میں گرین لینڈ والوں کو اس کم سے کم امریکن سے تو یہ ڈینش زیادہ پریفریبل ہے اور کئی 100 سال سے ان کا تعلق ہے. اینی وے, اچھا ہوا کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دم سے نا اپنے مسل دکھانے شروع کر دیے ہیں کہ جی گرین لینڈ کو ہم قبضے میں لے رہے ہیں, کیونکہ لاسٹ ایئر وہ ڈینمارک کا وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا نا, اس لیے اب اس سے فری ہے نا, لیکن ابھی بھی وہ جو ڈینش آرمی ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے, ملٹری اس کے ساتھ ابھی وہ ہیں تو فری اس کانٹریکٹ سے, لیکن اوبیسلی انفلوئنشیل تو ڈینش آرمی ہے وہاں پہ. اب امریکن چاہتے ہیں کہ ایک وجہ نہیں ہے گرین لینڈ کو قبضے میں لینے کی, بڑی وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو 13% آف انڈسکور آئل ریزروز ہیں نا وہ یہ دنیا کا سب سے ہائیسٹ منرل جو جگہ ہے جس کے ہائیسٹ منرل ریئر منرل 13% تو آئل ہے جو ورلڈ کا 13% یہاں پہ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ادر جو کاپرز اور ادر منرلز ہیں وہ اتنے یعنی کہ پاورفل ہیں کہ جو آرمی ڈیفنس کے جو ویپنز ہیں ان کے لیے, جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کے لیے, اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ بڑے قیمتی منرلز ہیں. بٹ آئی ڈونٹ ریئلی سی کہ اس کام کے لیے وہ اتنا بڑا, ویسے تو ہے وہ بزنس مین ہے, پیسے کو اس نے کہا تھا ویل میک امیرکا اگین گریٹ, تو وہ گریٹ امریکہ تو پیسے سے ہی بنے گا. پھر میں تھوڑی بات پھر چینج کر رہا ہوں معذر کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ امریکن جو ہیں وہ اگریسو ہو کے جاتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں, چائنیز جو ہیں وہ پیسہ پھینک کے قبضہ کر لیتے ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ وہاں پہ جا رہے ہیں گرین لینڈ میں قبضہ کرنے کے لیے. ایکچولی دے گون فرام اس گرین لینڈ سے جو رشیا کا رینج ہے امریکنس کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے رشیا کو بن جاتی ہے. اگر میزائلز کرنے ہیں یا بمبنگ کرنی ہے تو وہ رشیا ان کے آ جائے گا, ان کے ایکسیس پہ آ جائے گا. رشین کبھی نہیں چاہیں گے کہ گرین لینڈ جو ہے نا یہ امریکن کے پاس چلا جائے. اب مزے کی بات یہ کہ میں سب تم دیکھتا ہوں یونائٹیڈ کنگڈم کے جو پرائم منسٹر ہے وہ بیچارہ پھنس گیا وہ دونوں طرف سے. بالکل ان کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ وہ امریکن کو سپورٹ کریں, امریکن کو تو نہ کر نہیں سکتے, اور دوسری طرف نیٹو ہے. اب گرین لینڈ کے ایک منسٹر نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم گولی پہلے چلائیں گے بعد میں کریں گے. اچھا, ان کے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تھوڑے ہیں پر ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک آخری بندہ نہیں مار دیں گے ہمارا. دس از کمنگ فرام یورپین کنٹریز, it's coming from Scandinavian countries, the most peaceful countries in the world. اب وہ لوگ, اور to be honest NATO is in real danger. ترکی کو دیکھ لیں, امریکنس کے ایکشنز دیکھ لیں, اور یہ یورپین کے جو ایکشن. اب اگر امریکہ ڈینمارک پہ حملہ کر دے گا تو نیٹو کو کیا رہ جائے گا, کچھ ختم ہو گیا نا نیٹو. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اچھا اب میں کہہ رہا تھا کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہاں کے, انہوں نے ویسے تو گرین لینڈ کے اس کے ڈینمارک کے فیور میں ہی دیا اپنا اسٹیٹمنٹ. وہ ویسے میں سوچ رہا تھا, مجھے ترس ہی آ رہا تھا کہ بیچارہ پھنس گیا بری طرح, کچھ بھی نہیں کر سکتا UK کا جو پرائم منسٹر ہے. لیکن یہ ہے کہ گرین لینڈ جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے تھرڈ ورلڈ وار کے لیے, جو ہمارا ایکچوئل ٹاپک ہے کہ امریکنس کی جو اگریشن ہے یہ اٹ کین کوز ریئل ڈیمیج ٹو دا پیس اینڈ ہارمنی آف دا ورلڈ. پیس تو پہلے بھی نہیں ہے بالکل, لیکن پیس نہ ہونے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. آپ کو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے پیس نہیں رہنے دیا جائے گا آپ کے.
لیکن اب بات ریلیجن سے اوپر جاتی نظر آ رہی ہے. اب یہ ڈینمارک وہ ایکشن کر رہے ہیں اور ان کنٹریز میں جانا شروع ہو گئے ہیں. وینزویلا کوئی مسلم کنٹری تو نہیں ہے, یا ڈینمارک مسلم کنٹری تو نہیں ہے, اور بڑی بات ہے کہ امریکن ڈائریکٹ اس کو تھریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو مسئلہ یہ کہ جو آرٹک ہے, جیسے اس میں 30% آف نیچرل گیس ریزروز ہیں گرین لینڈ کے ایریا میں, ٹھیک ہے, اور سٹس آن اے کی ارتھ منرلز نیڈیڈ فار ملٹری ٹیکنالوجیز, سیٹلائٹس اینڈ الیکٹرک وہیکلس. اوکے, اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو شارٹیسٹ میزائل اینڈ بامبنگ روٹ ہے نا یونائٹیڈ اسٹیٹ کا, اف دے وانٹ اٹیک ٹو رشیا, ہاں, تو یہ اس کا یہ اس لیے وہ اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ اوپنلی تھریٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اوپنلی تھریٹ کر رہے ہیں گرین لینڈ کو. اور میں نے ان کا کل پرسوں سے دیکھی ہیں ان کی جو پریس کانفرنسز اور جو کنورسیشن ہے ان کی, وہ ایسے لگ رہا ہوگا یار وہ ایک آئی تھنک بی بی سی کی تھی وہ جرنلسٹ, تو انہوں نے کویشچن کیا کہ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں ان کو, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وی ڈونٹ کیئر کہ وہ گرین لینڈ کے لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم نہیں سوچتے وہ کیا سوچتے ہیں, ہمیں جو چاہیے ہم لے لیں گے. یو نو دیٹ از سپر انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے. ہی سیڈ ناٹ, دیکھیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کورٹ جو ہے یا جتنے بھی یونائٹیڈ نیشن ہیں یہ زیرو ہو گئے ہیں اب. آئی تھنک یونائٹیڈ نیشن کو تو اب ختم کر دینا چاہیے, یہ سمبولک ہی رہ گیا, فضول چیز ہے بالکل. وہ چیز جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ چیزیں ساری بنائی گئی تھیں, یونائٹیڈ نیشن تھا, نیٹو تھا, یعنی کہ ورلڈ بینک تھا, آئی ایم ایف تھا, ادر الائنسز بنائے گئے تھے تاکہ ترقی کی جائے, دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے دنیا میں. دیٹ از آل ریورسڈ ناؤ, اور امریکن جو ہیں دے آر ہیڈنگ فار دا ایکشنز, وہ جو کر رہے ہیں وہ سمبولکلی وہ ایسی ان کی ایکشنز ایسے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ دیر از چانس کہ کوئی بڑا فلیش پوائنٹ ٹریگر ہو جائے, اور اللہ نہ کرے کہ یہ اس حد تک بات چلی جائے. لیکن اٹ لکس لائک اٹس اے ڈینجر. امریکن ایکشن جو اس وقت ہیں اٹس کوائٹ ڈینجرس. اچھا, جب کولڈ وار چل رہی تھی امریکہ اور رشیا میں, تب بھی خیر عام ریس تو چل ہی رہی تھی, یعنی کہ وہ بھی نیوکلیر بنا رہے تھے, یہ بھی بنا رہے تھے, رشین بھی اور امریکنس بھی. لیکن آج کل جیسے آپ نے پہلے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا جو بجٹ ہے ڈیفینس وہ بڑھاتا جا رہا ہے, اور ملٹرائزیشن وہ کر رہا ہے, یعنی کہ اور وہ اکوپمنٹ اپنے آپ کو اور اکوپ کر رہا ہے. تو آج کل کیوں اتنا ڈینجرس ہے, کیونکہ یہ تو پہلے سے بھی چلتا آ رہا ہے. دیکھیں اس میں کہوں گا کہ ایک تو جو ہیومن نیچر کی ایک گریڈ ہے وہ پہلی چیز ہے. ابھی ٹیکنالوجی نے بہت ایڈوانسمنٹ آ گئی ٹیکنالوجی کے اندر. ابھی سچویشن یہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو کمیونیکیشن کے چینلز تھے وہ کھول دیے گئے تھے, زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پیس کے لیے ڈیولپ کیا جائے. آرم ریس اتنی زیادہ نہیں تھی, ویپنس کی جو اتنی مینوفیکچرنگ نہیں تھی جو اسٹینڈرڈ ابھی اس وقت تھا, تو لوگ آلریڈی نیشنز جو تھیں وہ تباہ حال تھیں, رادر کہ وہ جنگیں اس کو کنٹینیو کرتے یا جو ویپنز بناتے وہ رادر وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت پہلے 20 سال تو اسی میں لگ گئے. اور جس میں امریکنس کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ انہوں نے بڑے الائنسز کروائے, بڑے ایکشن ایسے لیے جس سے وہ پیس ڈیولپ ہو ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن ابھی جو سچویشن ہے نا وہ بڑی چینج ہوگی, اتنی انسرٹن سچویشن ہے کہ یہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ جو یہ اتنا کیوں ڈفرینس آ گیا یہ ملٹرائزیشن میں. اب ایوری کنٹری جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انڈر تھریٹ سمجھتا ہے, ریگارڈلیس کہ آپ کتنے ہی کلوز فرینڈ ہیں, کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا کسی کے اوپر. بلیو کریں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے نا اس میں ہر کنٹری دوسرے کو شاک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, ریگارڈلیس کہ آپ کتنے قریبی فرینڈ تھے کسی وقت میں. کیونکہ اب کا جو ملٹرائزیشن ویپنائزیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, ہائپر سونک میزائلز آ گئے ہیں. اگر آپ ایک نیوکلیر ہائپر سونک میزائل کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ آپ کو ری ایکشن کا ٹائم نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اور ہر کنٹری کو پتہ ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے, اگر اس کے پاس سیف گارڈنگ جو ویپنز نہیں ہے تو ہی از ایٹ اے رسک. اینڈ امیرکنس تو اینی ٹائم بلی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نیوکلیئر ہے اور آپ کے پاس میزائل سسٹم اچھا ہے تو آپ تھوڑے سے اپنے آپ کو سیف کنسیڈر کر سکتے ہیں. سیف نہیں تو ایٹ لیسٹ ڈیٹرنس کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ پہ کوئی حملہ کرنے سے پہلے گا سوچے گا, آپ کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا. تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو یونائٹیڈ اسٹیٹ اور چائنا رشیا اور نیٹو کے جو کنٹریز ہیں
everyone actually increasing their power, overall power. اور اوبیسلی جب سبھی بڑھا رہے ہیں, ملٹرائزیشن کر رہے ہیں, تو خطرہ بہت بڑھ گیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گلوبل ملٹری اسپینڈنگ ہے وہ 2.4 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے, جو آرم ریسز کے اوپر 2.4 ٹریلین پر ایئر تک چلا گیا ہے, اور دس از دا ہائیسٹ ہے ہیومن ہسٹری کے اندر ریسنٹلی جو فگرز آئے ہیں. اس کے بعد نیوکلیئر پاور ناؤ ڈپلوائے ہائپرسونک میزائل دیٹ, کہ وہ جو نارمل سے 5 ٹائم مور اسپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں. اگر کسی کو ایک ہائپر سونک میزائل کے ذریعے اٹیک کیا جائے گا تو اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے سفیشینٹ ٹائم نہیں ہوگا, اور اگر وہ یعنی کہ یہ ایک ایکسیپشنلی ڈینجرس اوکے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیوکلیئر آرم کنٹرولنگ ٹریٹیز تھے وہ سب ڈیڈ ہو گئے ہیں. اب دیکھیں وہ جو نان پرولیفریشن کہتے ہیں, وہ پروننسیشن میں پرابلم آ رہی مجھے, کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ٹریٹی سائن کریں گے, کوئی کنٹری کر ہی نہیں رہا, این پی ٹی ہاں کوئی کر ہی نہیں رہا. اب اس میں دیکھیں کہ جو اسرائیلیز ہیں وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ جو کانٹریکٹس تھے, ایگریمنٹس تھے پیس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے, وہ آلموسٹ ڈیڈ ہے. یونائٹڈ نیشن آلموسٹ ڈیڈ ہے. سیکورٹی کونسل نو ون بودرز دیٹ ٹو بی آنیسٹ. اس اونلی وہ میٹنگ کا ہے, اس کو کون بودر کرتا. اور میں ایک چیز میں اور سمجھتا ہوں, یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر ویٹو کا چکر ہے نا, یہ فرسٹ کرپشن ہی یہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ووٹنگ ہونی چاہیے یس اور نو, جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے نا باقی 10-11 کو اڑا کے رکھ دے. تو وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ پہلے ہی انفیئر ہے اور وہ جسٹس کے اوپر نہیں ہے. اگر آپ نمبر آف پیپل پہ جاتے, لائک اگر 11 ممبرز ہیں تو جو 6 کا لے گا کوانٹٹی, اس کا ڈیسیژن ایکسیپٹ ہوگا. ساری دنیا ایک طرف ایک ملک وہ نہ کرتا تھا, تو یہ ویسے ہی بنانے کا فائدہ ہی نہیں تھا. ویسے آئی ڈونٹ نو وائی دے بلڈ دیٹ. سو جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے نا, اسپیشلی ان آرم ریس میں اور جنگوں کے دوران, جو اب کی ڈیسیژن پہ وہ جو ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس نے بہت سارا چیزیں شارٹ کٹ کر دی ہیں. اور اگر اتنی ایکٹیونیس آ گئی ہے تو خطرہ بھی اتنا ہی بڑھ گیا ہے, بہت لیتھل ہو گیا اسی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایوری ون ایکچولی فیلنگ انسیکیور, ایوری ڈیولپڈ کنٹری. اب وہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ان کو تو بودر ہی نہ کرے نا, ہم جیسے لوگوں کے تو ذکر ہی کوئی نہیں. اگر آپ یورپین کنٹریز اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ کتنا سیریس ہے. سو اٹ لکس لائک دیر از اندر انڈیکیٹر فار تھرڈ ورلڈ وار. اچھا, میرا بس اب آخری آپ سے کویشچن یہ ہوگا, جیسے امریکہ نے وینیزویلا پہ اٹیک کیا, ان کی سوورنٹی کو بریک کیا, وہ جا کے وہاں سے ان کو پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے آئے. ابھی اسی طرح لوگوں میں اب یہ بات چل رہی ہے, میڈیا پہ میں نے دیکھی ہے کہ چائنا بھی تائیوان کے ساتھ سیم سچویشن کر سکتا ہے, جاپان کے ساتھ سیم سچویشن کر سکتا ہے. تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اگر یہ ٹرینڈ اگر کنٹینیو رہا اسی طرح تو ہم لوگ کس جگہ پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی اگر ٹرینڈ کنٹینیو رہا یہاں پہ, تو آپ جو اوور آل اگر آپ اوپر سے پکچر دیکھیں تو آپ کو آلریڈی بلاکس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ساؤتھ میں جو کنٹریز ہیں دنیا میں, جیسے چائنا, رشیا, ایران, اور ان کا ایک اپنا بلاک ہے, اور میجر پاپولیشن رہتی ہے ان ایریاز میں. ٹھیک ہے, جو 60% آف دا پاپولیشن ہے ورلڈ کی, وہ ان ممالک میں رہتی ہے جو یو ایس کے ساتھ الائنس نہیں رکھتے. ویری امپورٹنٹ, میں پبلک کی بات کروں, وہ دے کنسیڈر یو ایس ایز ادھر وہ ان کو اینیمی سمجھتے ہیں اور ادھر ان کو برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کنٹریز جو ہے نا بلاک سسٹم میں, جو یہ چائنا, رشیا, ایران اینڈ مچ آف دا گلوبل ساؤتھ ایک گروپ ہوگا. یو ایس, نیٹو, جاپان اینڈ الائڈ نیشنز جو ہیں یہ ایک دوسرا گروپ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خدا نخواستہ اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوئی تو یہ اچانک نہیں ہوگی, یہ تمام چیزیں ٹینشن انکریز کر رہی ہیں, یہ مل کے ہی ہوگا جو ہوگا, کیونکہ یہ آلریڈی اس کی بیس بن رہی ہے, بوائلنگ پوائنٹ تک جا رہے ہیں یہ لوگ. اب مسئلہ یہ کہ اب یہ کلیئر ڈویژن بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اب برکس کا بننا یا کچھ کنٹریز ایسی ہیں انہوں نے ڈائریکٹ امریکنس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. جی اچھا, میں اب اوپن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ یو ایس, نیٹو, اور یہ ایک سیپریٹ گروپ ہے, یا الائڈ فورسز جو ان کے ساتھ ہوں گی, یہ ایک سیپریٹ گروپ ہے. لیکن جو ریسنٹ گرین لینڈ کا واقعہ ہوا ہے نا,
مجھے تو نیٹو کے میں بھی ایشو لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جنرلی اسپیکنگ جو انالسٹ ہوں گے وہ بولیں گے جی 2 بلاک بن جائیں گے, ایک چائنا بلاک بن جائے گا, رشیا چائنا بلاک, ایک یو ایس بلاک بن جائے گا. پر آئی ڈس ایگری ٹو دیٹ, کیونکہ ابھی یورپ کے اندر اگر آپ جنرلی خبریں دیکھیں یا نیوز دیکھیں تو لوگوں میں انتہائی نفرت ہے امریکہ کے لیے. جو یورپین سٹیزن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اپنے ہم دیسیوں کی بات نہیں میں کر رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یورپین سٹیزن ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ مہذب سوسائٹیز کہلاتی ہیں. یہ کم سے کم اپنے کنٹری میں تو بہت مہذب ہیں, باہر کے دوسرے ملکوں میں جب قبضہ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو اڑا دیتے ہیں سب کو, لیکن اپنے ممالک میں وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مینی بلاکس ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جنرلی تو ہوتا یہ ہے کہ تھانے دار کے ساتھ سب سلام دعا رکھتے ہیں, یار تھانے دار ایک کام کرائے گا, لیکن اس وقت جو تھانے دار ہے وہ اپنے ہی بندوں کو دھمکیاں دے رہا ہے. تو آئی ٹیک اٹ ادھر تو مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹو فورسز میں سے کچھ کنٹریز ڈراپ ہو جائیں گے جو سچویشن نظر آ رہی ہے. اگر نیٹو قائم بھی رہتا ہے تو اس میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو فرض کریں ڈینمارک کو اگر تھریٹ کیا جاتا ہے تو یو کین لیو دیٹ نیٹو اینی وے, وچ از ناٹ ایزی تھنگ نہیں ہے, لیکن it is not very clear 2 blocks. It's gonna go be more multiple because جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کا کوئی ایک ٹارگٹ نہیں ہے. وہ ریلیجن جیسے پچھلی جو جتنے بھی یو ایس ایڈمنسٹریشنز رہی ہیں وہ اسلام کے خلاف لڑتی رہی ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب پیسہ دیکھنا شروع کر دیا. میرے پاس بدماشی, میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے, which is one somehow it's a very real near to the nature. اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ چاہتے ہیں سب کچھ میرا ہی ہو. کم سے کم آپ باعث تو نہیں ہے نا کہ یار یہ مسلمان کنٹری ہے, اسی کو مذہب کے بیس پہ نہیں ہو رہا, مذہب کے بیس پہ نہیں ہو رہا. اب وہ پیسہ فائنینس ریسورسز کے بیس پہ ہو رہا ہے, اور کنفرنٹنگ ٹو دا چائنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں, ان کو جو پالیسی دی گئی ہے پینٹاگون کی طرف سے بھی, یہ میرے خیال میں یہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کی جا رہا ہے. اور یہ جتنی بھی کاؤنٹرزم ہے اگینسٹ دیز کنٹریز, اٹ لکس لائک کہ ایک ایسا پوائنٹ خدا نہ خواستہ آ جائے گا جہاں پہ کسی ایک نے بٹن دبا دینا ہے, اور بٹن دبا دیا تو شکر ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک بندے کے پاس نہیں ہے, 7-8 بندے ہیں جو این سی اے کی جو میٹنگ ہوگی, پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی ایک بٹن ہے, چیف آف آرمی صاحب کے پاس, ورنہ وہ تو لڑیں گے آپس میں, وہی چلا دیں نیوکلیر. شہباز شریف صاحب کو غصہ چڑھا وہ بٹن دبا دیں. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ سارے انوالو ہیں, این سی اے کی کمیٹی کی جو ہے ان کی, وہ ڈیسائڈ کرے گی کہ نیوکلیر لانچ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. بہرحال اینی وے جو حالات ہیں یہ دے آر انڈیکیٹنگ اباؤٹ دا 3rd World War, اور آئی ایم ناٹ شیور کہ پھر ہم اپنے جو ایک شو کو کنٹینیو کر سکیں. تو ناظرین کے لیے ہم پہلے کہتے ہیں کہ تیاری رکھو, آپ دیکھتے رہیں, دعا کرتے رہیں, اللہ کرے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں تو شاید آفر کریں. بولا انہوں نے اپنے لیے تو انہوں نے نیچے بنائے ہوئے ہیں, خندقیں بنائی ہیں, بنکرز بنائے ہوئے ہیں, پورا اسرائیل بنکرز میں رہتا ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بنکرز میں چلے جائیں گے, ہم لوگ مر جائیں گے, جو یو کے پرائم منسٹر بھی چلے جائیں گے, یورپین کے بھی جو لیڈر ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. تو شاید یو نیور نو کہ دنیا کو ایک سیکشن ختم کر دیا جائے تو نئے سرے سے لوگ تھوڑی آبادی کے ساتھ دوبارہ سٹارٹ کیا جائے, جو کہ ایک تھیوری بھی ہے بائی دا وے کہ دنیا کو ہر کچھ عرصے کے بعد ختم کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. کرونا وائرس بھی یہ سین تھا نا, کہتے ہیں اس سے ہر 100 سال بعد ایک چیز آتی ہے, تو سم تھنگ لائک دیٹ. اینی وے تھینک یو سو مچ احمد, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت شکریہ آپ کے انالیسس کا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تاریخ نے یہ بتایا کہ جب جتنی بھی جنگیں عظیم ہوئی ہیں, جو ورلڈ وار ہوئی ہیں, وہ کسی ایک ڈرامیٹک ایونٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی. وہ تھرو آؤٹ جو بھی وہاں پہ سرکمسٹانسز ہوتے رہے, جو بھی ایونٹس ہوتے رہے, ان کا بلڈ اپ تھا. دیکھتے ہیں آنے والا وقت ہمیں کیا دکھاتا. ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ امن اور شانتی رہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. میری طرف سے بہت شکریہ دیکھنے کا. انٹل دا 3rd World War نہیں ہوتی. اللہ حافظ.